اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کے اندر، ایسی جنتوں میں جن کے سامنے سے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، فرمایا کہ اس جنت میں ان جنتیوں کو اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن پہنائے گا، اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن پہنائے گا، وَلُؤْلُؤًا، اور فرمایا اور موتیوں کے ہار پہنائے گا اللہ تعالیٰ، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور فرمایا کہ اس جنت کے اندر ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر آپ حضرات نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا تھا، ان میں سے ایک اہل ایمان تھے، اہل توحید تھے، رب تعالیٰ کے ماننے والے تھے، اور دوسرے لوگ وہ تھے جو کفار مشرکین کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کا فیصلہ کون فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ اور جو کفار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا تھا گزشتہ آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت والے دن ان کے سروں میں ہتھوڑے مارے جائیں گے، لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے، اور پھر ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر کی آنتیں سب کچھ نکل جائے گا، اور ان کی جلدیں جل جائیں گی، اور اس جہنم کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں سے کبھی بھی یہ نکلیں گے نہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں پر کفار کا بیان ہوتا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا بیان فرماتے ہیں، جہاں پر جہنم کا بیان ہوتا ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ جنت کا بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو کفار کی سزا بیان فرما دی، تو اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا انعام، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پر انعام جنت عطا فرمائیں گے، وہ بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا، فرمایا کہ بے شک جو لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرمائے گا، ایمان والے اور اعمال صالحہ والے۔ ایمان مطلب یہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے، اللہ کی توحید کو ماننے والے، اللہ کے فرشتوں کو ماننے والے، قیامت کو ماننے والے، تمام نبیوں کی رسالت اور نبوت کو ماننے والے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جہاں حساب کتاب کو ماننے والے، اچھی اور بری تقدیر کو ماننے والے، ان کو کہا جاتا ہے ایمان والے۔ جس بندے کے اندر یہ باتیں موجود ہوں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس ایمان کے بعد اس کے اندر اعمال صالحہ بھی ہوں۔ اعمال صالحہ میں سب سے ابتدا میں اعمال اربع آتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور پھر اس کے بعد ساری نیکیاں اس کے اندر شامل ہیں، وہ چاہے مالی عبادات ہوں، چاہے بدنی عبادات ہوں، خواہ وہ اچھے اخلاق کی ہوں، اچھی بات کی ہوں، جو بھی نیکی ہے وہ ساری کی ساری اعمال صالحہ میں شامل ہے۔ پھر تو فرمایا جو لوگ ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ والے ہیں، ان کو اللہ داخل فرمائیں گے ایسی جنتوں میں جن کے سامنے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور ساتھ پیچھے فرمایا تھا نا کفار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا لباس پہنائیں گے، تو یہاں پر اہل جنت کا فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب، فرمایا کہ ان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن پہنائے گا، ولؤلؤا، اور اللہ تعالیٰ ان کو موتیوں کے ہار پہنائے گا، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس وہاں پر کیا ہوگا؟ ریشم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو ان کے اعضائے وضو پر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر زیور پہنائے گا۔ اعضائے وضو جو ہے نا، ان پر کیا پہنائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی علامت ہوگی، اللہ کی رضا کی علامت ہوگی۔ یہ لوگ وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اس وجہ سے ان کو کیا پہنایا جائے گا؟ وضو والے اعضاء پر اللہ تعالیٰ ان کو زیور پہنائیں گے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ وہاں پر کنگن پہنائیں گے سونے کے، اور ریشم کا لباس ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں اس دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہیں، منع کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہاں پر سونا یا ریشم پہنے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو سونا اور ریشم نہیں پہنائیں گے، وہاں پر یہ بندہ محروم ہوگا۔
اچھا دیکھیں، ایک بندہ تو جو کافر ہے نا، اس کی بات تو ٹھیک ہے، وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ جو ایمان والا ہے، جو جنت میں جائے گا، جانے کے بعد اس کو جو بندہ یہاں پر دنیا میں پہن رہا ہے، وہاں پر یہ دونوں سہولتیں موجود نہیں ہوں گی۔ مفسرین کرام کی وہاں پر تھوڑا سا رائے مختلف ہوگی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں پہنیں گے، اور لباس ان کو اچھا پہنایا جائے گا جس پر ان کا دل مطمئن ہوگا، لیکن ریشم نہیں ہوگا، اور زیورات پہنائے جائیں گے لیکن سونا نہیں پہنایا جائے گا۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کو وہاں پر کچھ مدت کے لیے اس سے ریشم سے اور سونے کے زیورات سے محروم رکھا جائے گا، لیکن کچھ مدت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجازت فرما دیں گے۔ اور فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور یہ جو ایمان والے ہیں، فرمایا ان کو ہدایت کی گئی ہے پاکیزہ بات کی طرف، سچی اور پکی اور پاکیزہ بات کی طرف۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے توحید والا کلمہ ان کو نصیب کرایا گیا ہے، یہ اس کی طرف، اور یہ کیا ہوگا؟ یہ ان کو یہاں پر بھی کام دے گا، عالم برزخ میں بھی کام دے گا، عالم آخرت میں بھی کام دے گا۔ اور فرمایا وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کو ہدایت کی گئی ہے تعریفوں والے رستے کی طرف، سچے رستے کی طرف، سچے رستے کی طرف ان کو کیا کی گئی ہے؟ ہدایت کی گئی ہے۔ اور وہ کون سا رستہ ہے؟ وہ اسلام والا رستہ ہے، وہ ایمان والا رستہ ہے، وہ سچ والا، اور وہ اللہ کے نبی کی شریعت والا رستہ ہے، اس کی طرف ان کو ہدایت کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے نا ان لوگوں کا بیان فرمایا کہ جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، اور خاص کر جو مسجد حرام سے روکنے والے تھے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر آگے مسجد حرام کی تعمیر کا، اور آگے پھر حج کا، وہ ساری بات آگے آ رہی ہے۔ اس کی ابتدائی بات ایک بیان فرما دی ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا۔ دیکھیں نا، جو لوگ روکنے والے میں کون سے ہیں؟ سب سے پہلے وہ جو کفار گئے تھے نا بدر کے مقام پر، وہ اسلام کو دبانا چاہتے تھے، اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے تھے۔ جو بدر کے مقام پر مارکا ہوا ہے، اصل مقصد تو ان کا یہی تھا نا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو بھی اس کے بعد روکنے والا ہو وہ سارا اس کے اندر شامل ہے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنے والے، الذی جعلناہ للناس سواء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو لوگوں کے لیے اس کو برابر بنایا ہے۔ فرمایا کہ سواء العاکف فیہ والباد، فرمایا یہاں کا رہائشی ہو یا باہر سے آنے والا مسافر ہو، مسجد حرام سب کے لیے برابر رکھی گئی ہے۔ لیکن بھائی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے آئے تو حدیبیہ کے مقام پر سن 6 ہجری میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کو روک دیا گیا، اور اکثر صحابہ کرام احرام کی حالت میں تھے اور قربانیاں ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے۔ تو ان کو کیا ہوا؟ وہاں پر روک دیا گیا، اور پھر صحابہ نے وہ اپنی قربانیاں ادھر ہی ذبح کی، اور ادھر سے اس معاہدے کے ساتھ واپس کیا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال آپ کریں گے، اور اس میں بھی آپ کو 3 دن سے اوپر رہنے کی اجازت ہے، حرم شریف کی حدود میں 3 دن سے اوپر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو سب کے لیے برابر بنایا ہے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ اور آگے ان کی سزا بھی بیان فرمائی وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور فرمایا جو بندہ یہ اس کے اندر یہ ارادہ رکھتا ہو کہ وہ ظلم اور سرکشی اور شرارت کے ساتھ اس کے اندر کجروی تلاش کرے، یعنی ظلم کے ساتھ وہ روکنا چاہتا ہے اور مختلف اس طرح کے ہیلے بہانے کرتا ہے، تو فرمایا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، تو فرمایا ایسے بندے کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔